मजाक बना के रख दिए जलसों में, भाड़ किस्म के नातखा आते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। वो अभी एक वीडियो चल रही है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, जिन्होंने देखा वहाबी को ममोड़ दो, फपोड़ दो, खकोड़ दो, खसोड़ दो। क्या कर रहे हो यार? आज हमारे जलसों में डॉक्टर नहीं आते, इंजीनियर नहीं आते, पढ़ा लिखा नहीं आता तबका। उनको बोलो चलो यार, हमारे क्या सुनाएंगे यार? एक दूसरे की बुराई करते हो, तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हो। पीर की तारीफ के सिवा तुम्हारे जलसों में कुछ सुनने को मिलता नहीं है, किसी बुजुर्ग की बात होती नहीं है, किसी साहबी का जिक्र होता नहीं, नबी की सुन्नत तुम बताते नहीं हो। और फिर रहे से कसर वाला सर, माँ के नाम पे हाथ उठाओ, बाप के नाम पर हाथ उठाओ। अबे क्यों उठाओ हाथ, क्यों उठाओ? जो एक सांस में 100 गाली दे दे और टनाटन सुननी है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। असल ये हालात हमारे हैं। जो 10 मरतबा जाए मजार पे हाजिरी देने, वही सुननी चाहे, नमाज ना पढ़े, फिर क्या कहें? अरे इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में है। तेरे बाप की अहले हदीस है जो आपका सलफी है, वो इसमें ये मजार वजार पीर मुरीद किसी में बिलीव नहीं करता। वो कहता है सिर्फ आप और अल्लाह, आपके बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं, कुछ नहीं। वो जैसा लिखा गया है किताब के अंदर, कोई इंटरप्रेट नहीं करेगा किताब को। जैसा किताब के अंदर लिखा गया उसको लिटरल फॉलो करते हैं उसको। मतलब किताब इस पर लिखा है कि इस आदमी के ऊपर थूकना है तो आपको थूकना है। प्रॉफिट, वो उनके जो सलाफी एक वर्ड यूज करते हैं, तो सलाफ अल सलाफ, जो प्रॉफिट मोहम्मद के साथ के जो लोग थे ना, सहाबा लोग जो थे, वो लोग जिस तरह का जिंदगी बसर करते थे, जो काम वो करते थे, वो लोग एग्जैक्टली उसको फॉलो। इमाम अबू हनीफा का कौल और सही हदीस दोनों में टकराव हो तो किसे माने? कामरान अहमद बांग्लादेश से। अहले हदीस हजरात कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई सही हदीस मिल जाए तो मैंने जिस हदीस पर फतवा दिया है वो बातिल हो जाएगा। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है। इमाम हनीफा ने फरमाया इज़ा सह्हल हदीस फहुव मज़हबी, कि जो हदीस सही हो तो वही मेरा मज़हब है, और मेरा कौल अगर हदीस के खिलाफ नजर आए तो फज़रिबूहु अलल जिदार, मेरे कौल को दीवार पे दे मारो। बिल्कुल अहले हदीस के मनहज को 24 कैरेट सोना समझता हूं। अहले हदीस का मनहज वही है जिसके ऊपर अल्लाह के नबी इस्लाम ने अपने सहाबा और अहले बैत को छोड़ा था, और क़यामत तक जो एक ग्रोह हक पर कायम रहेगा वो वही मनहज है जो अहले हदीस का मनहज है। अहले हदीस फिरका नहीं। ये ज़हन में रखिएगा। कुरान हदीस के मुकाबले में अबू हनीफा को फॉलो नहीं करते, खूब समझ लो। हमारा ये राय है, फतवा है, जो सही हदीस के मुकाबले में अबू हनीफा को फॉलो करेगा काफिर हो जाएगा, गुमराह तो दूर की बात है। एक आलिम हमारे पास आए, तकरीर करके गए, उसमें शिया ने भी तकरीर की, बाकी मसालिक ने भी की, लेकिन मदह अहले बैत में जो गहरी बातें और जो बड़ी बातें अहले हदीस के आलिम ने की वो किसी और ने नहीं की। और मैं खुद हैरान था कि जो मशहूर हैं कि ये ज्यादा अहले बैत से मसलन दूर हैं, या नौजुबिल्लाह उन्हें कहा जाता है कि ये बुग़्ज़ में, ये अहले हदीस कैसे हो सकता है जो इतनी बातें। तो उन्होंने बाद में किताब दी मुझे। तो मैं बार बार कहता हूं अहले हदीस में कुछ खूबियां हैं भाई। सबसे बड़ी बात, बिदती नहीं होते। और हमारे देवबंदियों में बिदात मार्केट में बोलो भाई होलसेल के हिसाब से मिलेंगे आपको, सारे नहीं लेकिन रेशो बहरहाल बहुत ज्यादा है। तो ये उनकी खूबी है, तो जो है वो तो मानना पड़े। कब्र परस्त बिल्कुल भी नहीं होते, देवबंदी भी नहीं होते, लेकिन होते भी हैं। मिलेंगे आपको मार्केट, मुस्टंडों की तरह बैठे हुए होंगे कब्रों पे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आई लव अहले हदीस अबव ऑल स्कूल ऑफ थॉट्स। मैं अहले हदीस को बाकी तमाम मुकादमे फिक्र से ज्यादा महबूब रखता हूं कि जब उनके सामने दलाइल रखे जाते हैं फौरन रुजू कर लेते हैं। अहले हदीसों का मजाक उड़ाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां। मैं कहता हूं मजाक मत उड़ाओ। वजह उसकी है कि बहरहाल वो किसका सहारा ले रहे हैं? हदीस का सहारा ले रहे हैं। आफुल लिहा, क्योंकि किसी सही हदीस में हमें दाढ़ी छोटी करने का हुक्म नहीं मिलता। तो इसलिए अब किसी का मजाक उड़ाना इस बेस पे कि वो बड़ी दाढ़ियां रख रहे हैं और ये गलत है भाई। वो इसमें सहारा किसका ले रहे हैं? नबी की हदीस का। आफुल लिहा, छोड़ दो अपने हाल पे। हम अब्दुल्ला बिन उमर के कौल से इस्तेदलाल करते हैं, उनके अमल से, कि वो एक मुट्ठी से ज्यादा काट दिया करते थे और साहबा ने किसी पर उन पर एतराज नहीं किया। तो ये गुंजाइश है। तो लेकिन नस तो है ना बहरहाल उनके पास, तो इसमें मजाक नहीं बनता। क्या आप मजाक उड़ाना शुरू कर दें या किसी की नीयत पे शक करना शुरू कर दें? बहरहाल इस्लाम में हुक्म दाढ़ी काटने का नहीं है, किसका है? बढ़ाने का। ये यानी अहले हदीस के ऊपर भी झूठा इल्जाम लगाया इन लोगों ने कि वो अपनी तरह मानते हैं। नहीं सर, अहले हदीस जिस तरह नबी इस्लाम को मानते हैं ना, उस तरह और कोई नहीं मानता। क्योंकि आप लोगों ने तो लोगों के बनाए हुए इमाम बनाए हुए हैं। अहले हदीस ने उसको इमाम माना हुआ है जो जिसको अल्लाह ने इमाम बनाया। मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। अहले हदीस की आपके बुजुर्गों से कोई दुश्मनी नहीं है। वो जो कुछ कहते हैं नबी इस्लाम की मोहब्बत में कहते हैं। आप जरा उनके करीब हो, आपको पता चलेगा कि अहले हदीस ने नबी इस्लाम को सही माना है, बाकी तो सिर्फ नाम के ही मान रहे हैं। ठीक हो गया ना? एक साहब ने अजीब गरीब सवाल किया है कि मौलाना साहब, अहले हदीस की तादाद हमारे शहर में बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है? इसकी पहली वजह यह है कि हम बेदलील बात करते हैं, वो दलील के साथ बात करते हैं। पहली वजह, हमारे यहाँ मदारिस में हमको फ़िक़्ह पढ़ाई जाती है और हदीस से दलील नहीं दी जाती है, ये बुनियादी वजह है। नंबर 2, ये एक हकीकत है, मुझे कहना नहीं चाहिए, बाद लोग इससे भी नाराज़ होते हैं कि आप अहले हदीस हैं। जिस हक़ को तस्लीम करो उसी जमात के लोग मानने लगते हैं। और हज़ार मरतबा मैंने देवबंदी और हनफियत को हक़ बात कहा है तो उसको लोग मानने के लिए तैयार नहीं किए, तो पक्का देवबंदी हनफी है।
دوسروں کو اگر حق کہہ دیں حق بات میں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. بہرحال لوگ ناراض ہوتے ہیں مجھ سے, مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ بدعت اور شرک سے ایک بڑی تعداد اہل حدیث کی پاک ہوتی ہے. یہ اس کی برکت ہے کہ لوگ اہل حدیث بنتے ہیں. تیسری وجہ یہ ہے کہ جو تبلیغی جماعت ہماری محنت کرتی ہے اور مسجد تک لوگوں کو لے جاتی ہے, مسجد کے بعد ان کے پاس سلیبس نہیں ہے کہ اب اس کے بعد ان کو کیا کرنا ہے. لہذا وہ جو خراب بندے ہوتے ہیں وہ نیک بندے مسجد کے دروازے تک پہنچتے ہیں تو اہل حدیث حضرات ان کے سامنے دلائل سے بات کرتے ہیں تو وہ مکھن لے کے چلے جاتے ہیں اور چھاچھ لوگ پیتے رہتے ہیں. یہ بھی وجہ ہے. واللہ عالم بالصواب. ناراض نہیں ہوئیے گا بھائی. اور یہ بھی میرے بھائیوں حقیقت ہے کہ آج کے اس ماڈرن دور کے اندر اہل سنت کہلوانے والے جتنے گروہ ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث یا آف شوٹس جتنے بھی ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, ان سب میں ٹاپ آف دا لسٹ حدیث کی جو خدمت کی ہے جس مکتبہ فکر نے, وہ اہل حدیث کا مکتبہ فکر ہے. میرے ان سے جو علمی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ, اور میں اسی وجہ سے اکثر یہ اپنے لیکچرز میں کہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ محبت دنیا میں اگر کسی مکتبہ فکر کے لوگوں کے ساتھ رکھتا ہوں تو وہ اہل حدیث ہیں. باقی سب کو میں مسلمان سمجھتا ہوں, ان سے بھی محبت رکھتا ہوں, لیکن ایز کمپیئر ٹو باقیوں کے, چاہے اہل سنت ہوں, ان کے جتنے آف شوٹس ہوں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, بریلوی, دیوبندی, یا اہل تشیع اور ان کے آف شوٹس ہیں, اثنا عشری ہوں, اسماعیلی ہوں, زیدیہ ہوں, میں سب سے بڑھ کر اہل حدیث سے محبت رکھتا ہوں کہ انہوں نے حدیث کے حوالے سے ماڈرن ایج میں سب سے زیادہ خدمت کی ہے. اور اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ دو پرسنالٹیز, شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی, المتوفى 1420 ہجری بمطابق 1999 عیسوی, جو البانیہ کے رہنے والے تھے, بعد میں عرب میں آ گئے اور وہاں پہ بھی محدث اعظم کے طور پر رہے, پھر وہاں سے بھی ان کو نکال دیا گیا علمی اختلاف کی وجہ سے. ہمیشہ یہ اہل علم کے ساتھ ہوا ہے. انہوں نے حدیث کے حوالے سے اس ماڈرن ایج میں بہت خدمت کی ہے. اور دوسرے ہمارے سب کانٹیننٹ میں بہت بڑی پرسنالٹی جو حال ہی میں فوت ہوئی, شیخ حافظ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی, المتوفى 1435 ہجری بمطابق 2013. علماء اہل حدیث جو ہیں ان کی کچھ خصوصیات آپ لاکھ اختلاف کریں, آپ کر سکتے ہیں, کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں, لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو علماء اہل حدیث ہیں انہوں نے یہاں پر انقلابی صورتحال پیدا کی بر صغیر کے ماحول کے اندر. نمبر ایک اس کے اندر یہ کہ ہمارے یہاں عوامی سطح کے اوپر جتنی بدعات کا اور شرک کے حوالے سے جو ایک ماحول تھا, اس کے اوپر بند باندھنے کے لیے جتنی کاوش ان لوگوں نے کی, اللہ تعالیٰ اس کا اجر انہیں عطا فرمائے. کوئی شک نہیں کہ اگر علماء اہل حدیث یا ان کی محنتیں, ان کی کاوشیں نہ ہوتیں تو یہ سلسلہ جتنا مزید بگڑ چکا ہوتا, یہ قابو میں نہ ہے. تو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ ان کے ذریعے سے اور ان کی بھرپور محنت کے ذریعے سے یہ بدعتیں ہیں یا شرکی افعال ہے جو ہمارے یہاں, اس کی روک تھام میں بڑا فائدہ ہوا ہے. دوسری چیز علماء اہل حدیث کے حوالے سے میں ذکر کر دوں کہ ایک جسے کہتے ہیں نا تقلیدی ذہن کا خاتمہ, یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ثواب دیں اور مستحق ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے یہاں جس انداز کے اندر بر صغیر کے ماحول میں تقلید کا عنصر بیٹھا ہوا تھا اس کو توڑا. ہمارے یہاں بدگمانی بھی لوگ اکثر کرتے ہیں نا کہ بھائی وہ یار یہ شاید ابو حنیفہ کو نہیں مانتے, ایسی بات, سب کی عزت اور احترام کرتے ہیں, کبھی بیٹھے بات کریں, ملاقات کریں, کتابیں پڑھیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ علماء کی عزت نہیں کرتے یا مجتہدین کرام کی قدر نہیں کرتے. ایک پیٹرن ہے وہ جس کو فالو کرتے ہیں کہ اگر کسی کی بات, چاہے وہ مجتہد ہے, چاہے وہ محقق ہے, امام ابو حنیفہ ہے, امام شافعی ہے, امام مالک حنبل ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی بھی بات اگر دلیل میں کمزور نظر آتی ہے تو وہ وہاں جائیں گے جہاں انہیں قرآن و سنت لے کر کے جانا ہوتا ہے. وہ اس عالم کی, اس محقق کی دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ثواب دے, لیکن اس کو ہم عمل نہیں کر سکتے. یہ ان کا پیٹرن ہے. کہنا وہ تمام علماء کے اقوال کو پڑھیں گے, اجتہادات کو دیکھیں گے, پھر دیکھیں جو بات دلیل میں زیادہ مضبوط ہے اس پر عمل کرتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں, آپ بیٹھے ہیں علماء کی صحبت میں آپ کو پتہ چلے گا. ایسا نہیں کہ وہ مجتہدین کرام سے متعلق کوئی بغض رکھ کے دلوں میں بیٹھے ہوئے, ایسی بات بالکل نہیں ہے. اور تیسری چیز یہ کہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. ظاہر ہے کہ اہل حدیث مکتب فکر سے میرا تعلق نہیں ہے, لیکن سلام دعا جتنی دوستی یاری میری رہی ہے, آج بھی ہے, میں جس تجربے پہ پہنچا ہوں, توبہ کرنے کے اندر یا ان کو پتا چل جائے کہ ان کا موقف غلط ہے یا دلیل کا یہ اور مضبوط ہے, سب سے زیادہ جلدی سے رجوع کرنے والی طبیعت میں نے انہوں میں دیکھی. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. میں 100% لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, اپنا ذاتی تجربہ آپ ہو گیا تھا کہ میرے پاس بھی بہت سے لوگ آتے ہیں, بہت سے فرقوں سے متعلق ہیں, فکروں سے متعلق ہے, اور کسی فرقے والے کو توبہ کرانا بڑا عذاب ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. وہ نہیں مانتا غلطی, وہ مجال ہے اس کے لیے کہنا کہ آپ غلط ہے. لیکن یہ چیز میں نے دیکھی ہے الحمدللہ, اہل حدیث جو فرقے سے لوگ متعلق ہوتے ہیں ان میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ آپ ان کے سامنے جب دلائل رکھتے ہیں اور وزن محسوس کریں وہ مانتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک بات آپ کی, وزن. اس چیز کا مجھے بہت تجربہ رہا ہے. یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے کہ فرقہ واریت کے ماحول کے اندر یہ طبیعت سب سے زیادہ یہاں دیکھنے میں ملی ہے. اس کے مقابلے میں باقی افکار, باقی فرقے, وہ توبہ کرنا تو ان کے نصیبوں کے اندر جیسا دکھا ہی نہیں ہے, یا ہوگا تو اللہ جس کو توفیق عطا فرمائے. تو یہ چند چیزیں ہیں, اور یہ ساری چیزیں آپ یقین کریں ساجد میر صاحب کے حوالے سے, اور کچھ عرصہ جس وقت وہاں بھی تھا تو یہ سنتا تھا, ان کی ذہن کی وسعت ایسی, یہ تربیت ایسی ہی کر رہے ہوتے. اور ان کی مسجد کی جو لوگ تھے, آپ ان سے بھی اگر ملاقات کریں گے نا, ان کا بھی دماغ ایسا زبردست ہے, سوچ ایسی پیاری ہے. ظاہر ہے وہ جن کو سنتے ہیں, جن کے ساتھ رہے ہیں, تو ان کی ویسے نکھار آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو کاوش علماء اہل حدیث کی رہی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں بھی قبول کرے.
غلطیاں کوتاہیاں سب میں ہوتی ہیں بھائی, ان میں بھی غلطیاں ہیں, باقیوں میں بھی ہیں, ہر بندے کو اصلاح بھی کرنی ہے, لیکن جو چیز تعریف جس پر بنتی ہے, کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے یہاں کنجوسی بھی بہت ہو جاتی ہے, یا دوسرا فرقہ ہے تو غلط ہی ہوگا, وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا. ارے وہ مسلمان ہیں, کریمہ گو ہیں, اور بہت قابل لوگ ہیں, بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, دلائل میں غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں, اور آپ یقین کریں کہ ہماری نجی محفل کبھی ہوتی ہے تو اس کے اندر ایسی, اگر وہ البانی صاحب کی تحقیق بیان کریں, اس سے اچھی تحقیق سامنے رکھتے تو وہ بالکل کہتے ہیں یار یہ بات وزنی کر کے جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جل عطا فرمائے, سبھی ہمارے بھائی ہیں اور خطائیں بھی ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ اسے بھی درگزر کرے, دل کو وسیع رکھنا چاہیے. اور ہمارا نعرہ وہی ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لگایا تھا, اذا صح الحدیث فهو مذہبی, جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے. ہمارا نعرہ وہی ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا تھا, اذا صح الحدیث فهو مذہبی, جب حدیث صحیح آ جائے تو میرا وہی مذہب ہے, میرا وہی مسلک ہے. ہمارا نعرہ وہی نعرہ ہے, مسلک اہل حدیث کا وہی نعرہ ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا تھا کہ ما من احد الا ماخوذ من کلامہ ومردود علیہ الا رسول اللہ, ہر آدمی کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے, سوائے ایک ہستی کی کہ اس کی بات سوائے لینے کے رد کرنے کا کوئی بھی رد کرنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں نکلتی, وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارا نعرہ وہی نعرہ ہے جو امام اہل سنت حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے لگایا تھا, حسبنا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب بس ہے, ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بس ہے.